السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی اور ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے لے کر سیکیورٹی کی ٹیمز کہیں گئی ہیں، کہاں گئی ہیں؟ کیا ہسپتال لے کر جایا گیا ہے، پیمز ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے، یا الشفا لے کر جایا گیا آنکھ کے علاج کے لیے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ علاج کے لیے پیمز ہاسپٹل لے کر جایا جاتا رہا ہے۔ اچھا، حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس سے پہلے ٹیلی ویژن چینلز کیا کرتے تھے کہ جب ہاسپٹل لایا جاتا تھا وہاں سے لے کر جب واپس اڈیالہ پہنچ جاتے تھے تو تب یہ خبر چلتی تھی، اور اس میں خیر سیکیورٹی وجوہات بھی ہوتی تھیں کہ جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہ چلے، کیونکہ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا تھا۔ اور پھر دوسری ایک وجہ یہ بھی کہ جی اگر پہلے خبر چلا دی، پتہ چل گیا تو پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے ورکرز ہسپتال پہنچ جائیں گے اور پھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا عمران خان صاحب کو صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب تو تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں عمران خان صاحب کو قید میں اڈیالہ جیل میں، تو تب سے لے کے اب تک اس طرح سے وہ منظر عام پر نہیں آئے ہیں۔ ان کی بس وہ ایک تصویر آئی تھی جو عدالتی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ کا جو چل رہا تھا معاملہ، اس کے دوران وہ ایک تصویر لیک ہوئی تھی، اور لیک کرنے والے کو بھی خیر بعد میں پھر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور تصویر، کوئی اور ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ ہاں، ایک جو 8 فروری 2024 کے الیکشنز ہیں اس سے پہلے جو عدالتی کارروائیاں اڈیالہ جیل میں ہوتی رہیں، ایک تصویر اس وقت آئی تھی۔ تو ان 2 تصویروں کے علاوہ اور کوئی تصویر سامنے نہیں آئی، تو لوگ دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ تو ٹیلی ویژن چینلز پہ خبر پہلے اس لیے نہیں چلتی تھی کہ سیکورٹی کا ایشو ہوگا، اور یہ دوسرا ایشو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن اب کی بار حیرانگی یہ تھی کہ جیسے ہی وہاں سے عمران خان صاحب کو لے کر قافلہ موو ہوا ہے ٹورڈز اینی لوکیشن، تو وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ خبر چلنا شروع ہو گئی۔ یہ خبر سن کر تو پی ٹی آئی کے لوگ ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے، پیمز پہنچنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا، تو ان کا کہنا تھا جی ہم نے معلوم کیا ہے کہ ان کو پیمز ہاسپٹل کیا لایا گیا ہے، لیکن ہمارے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل میں نہیں لایا گیا ہے۔ اچھا، اس دوران بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپرچونٹی کے تلاش میں ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں، اپنی حاضری لگانی ہوتی ہے، وہ بھی پیمز ہاسپٹل پہنچ گئے کہ بھائی جا کر وہاں پر کوئی ویڈیو وغیرہ بنائیں گے اور اپنے نمبر پورے کریں گے، اور انہوں نے کیا بھی، جا کے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنائی کہ جی دیکھیں ہم بھی ہسپتال میں موجود ہیں۔ تو پیمز ہاسپٹل وہ نہیں تھے، کیا الشفا تھے؟ الشفا سے بھی پتہ یہ چلا کہ جی وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو پھر لوگوں کو اور زیادہ پریشانی ہونا شروع ہو گئی کہ آخر وہاں سے اگر موو کیا گیا ہے عمران خان صاحب کو تو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کیا کسی سے کوئی ملاقات ہونی تھی؟ کیا پی ٹی آئی میں کسی سینئر بندے کو معلوم ہے؟ کیا سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات تھی؟ کیونکہ اس دن سہیل آفریدی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کا جو احوال تھا وہ یہ تھا کہ جی سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ میری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے، کیونکہ بجٹ کو لے کر تمام جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب سے بجٹ سے پہلے ملاقات ہونا ضروری ہے، جس پر شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ جی کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چانسز تھے، اور اس دن خبر یہ بڑی گرم تھی کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کی بھی ملاقات ہو جائے۔ تو سہیل آفریدی صاحب سے معلوم کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جی میری ملاقات نہیں ہوئی، میں تو پشاور میں ہوں، اور کچھ اور سورسز نے بھی یہ کہا تھا کہ جی وہ تو پشاور میں ہیں، لہٰذا نہ سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات، نہ پیمز ان کو لایا گیا، نہ ان کو الشفا لے کر گئے، تو پھر کہاں گئے؟ اطلاعات یہ ہیں کہ ان کی ایک بڑی اہم ملاقات کروائی گئی ہے اس رات، اور عین ممکن ہے کہ اس دن سہیل آفریدی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، بھلے وہ ڈینائی کر رہے ہیں لیکن عین ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے اس ویلاگ کا حوالہ دوں جو اب سے تقریباً 1 ماہ پہلے کا تھا، میں نے آپ کو تب بھی یہ بات کہی تھی، میں آج یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، حد اگست کے اینڈ تک، ستمبر کے شروع میں، یہ ایک میکسیمم ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے۔ اور یہ صرف ایک ملاقات نہیں، اس سے پہلے بھی ایک اہم ملاقات عمران خان صاحب سے ہو چکی ہے، اور معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ اگر اس کو ملائیں سہیل وڑائچ صاحب کے اس کالم کو لے کر کہ جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جولائی میں حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مقتدرہ سے کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، جس میں ان کا اپنے اس کالم میں کہنا تھا کہ عدلیہ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپس کا بھی کوئی اندرونی اختلاف نہیں ہے، لیکن معیشت کو لے کر مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا آپ درست نہ کیا تو دے ول ہیو ٹو گو ہوم، یعنی کہ ان کو گھر جانا پڑے گا۔ یہ آپ اس کو آپس میں ملائیں، یعنی کہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس
پہ اگر ہم جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے لیے پرابلمز ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے بھی کل فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ جی آپ آئیں بیٹھ کر بات کریں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے معاملات جہاں پر معاملات خراب تھے وہاں پر کافی حد تک بہتر ہونے جا رہے ہیں. اور ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں, بیرسٹر گوہر کو میری اطلاعات کے مطابق معلوم تھا کہ عمران خان صاحب اس رات ان کو کہاں لے کر جایا گیا ہے, کیا کسی سے ملاقات ہوئی ہے, اور ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے اور کس لیول پر ملاقات ہوئی ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب سے اگر معلوم کر لیا جائے, ان سے پوچھا جائے تو کافی حد تک یہ گتھی جو ہے وہ سلجھ سکتی ہے. اچھا, اب آتے ہیں جی بجٹ کی طرف. بجٹ پیش کیا گیا 2026-2027 جمعے کے روز. اس کے بعد سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جی آپ نے ابھی ایک دفعہ پھر اشرافیہ کو سہولت فراہم کی ہے, جیسا کہ یہ کہ بزنس کلاس کا سفر ہے اس پر آپ نے جو ایف ای ڈی تھی وہ آپ نے کم کر دی, اس پر ٹیکسز جو ہیں وہ آپ نے کم کر دیے. مطلب اگر آپ کا بل فرض کوئی 2 لاکھ کا بنتا تھا یا 1 لاکھ کا یو اے ای کا بنتا تھا بزنس کلاس کا اضافی ٹیکسز کی وجہ سے ٹکٹ, تو وہ اب 25,000 روپے آ جائے گا. تو آپ نے ایک دفعہ پھر بزنس کلاس کے اوپر جو یہ رعایت چھوٹ آپ نے دی ہے یہ آپ نے اشرافیہ کو ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا ہے. پھر اسی طرح سے بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے گاڑیاں مہنگی کرنی تھی, تو ان لوگوں کے لیے آپ گاڑیاں مہنگی کریں کہ جو مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں, مرسیڈیز لیتے ہیں, بی ایم ڈبلیوز لیتے ہیں اور اس طرح کی انتہائی مہنگی امپورٹڈ گاڑیاں لیتے ہیں. تو اس پر محمد اورنگزیب صاحب نے پوسٹ بجٹ جو پریس کانفرنس تھی, میڈیا ٹاک تھی, جس میں مرضی کے انہوں نے سوالات لیے اور اپنے کچھ چنے ہوئے لوگوں سے سوالات لیے اور صحافیوں نے اس پہ بات پر اعتراض بھی کیا. تو ان کا کہنا تھا کہ جی نہیں, میں نے تو یہ کل بجٹ میں بتا دیا ہے کہ ہم ان لوگوں پہ جو مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں ان کو ہم ان پہ مزید ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. لیکن جو بجٹ کی تقریر تھی, میں ان کی تقریر کے اس حصے کو کل بھی میں نے پڑھا, بار بار دیکھا, آج بھی میں نے دیکھا ان کی یہ بات سن کر, تو کنفیوژن انہوں نے کریٹ کی ہے. جیسا کہ انہوں نے پیج نمبر 48 جو تھا ان کا, صفحہ 48 تقریر کا, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا دوسرا اقدام معاشی بوجھ کی تقسیم سے متعلق ہے. ہم درآمد کی جانے والی کاروں, یعنی کہ درآمد کی جانے والی امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں نا ان پر, وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ امپورٹڈ گاڑیوں پہ آپ لگائیں گے. پھر آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ اور درآمد کی جانے والی کاروں اور 2000 سی سی سے بڑی اور 3000 سی سی تک کی ایس یو ویز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے گی. اچھا, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پاکستان میں گاڑیاں بن رہی ہیں نا, ابھی یہ لوکلی اسمبلڈ گاڑیاں بن رہی ہیں, 5% تو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اس پر آلریڈی موجود ہے. یعنی کہ یہ جو نمبرز کا کھیل ہوتا ہے نا سارا, کہ لوگوں کو کہہ دیا ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں, اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے, یہ جب ہوتا ہے تو تب جا کر لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. ہم صرف محض تقریروں پر اور دعووں پر نہیں جا سکتے ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹڈ گاڑیوں پہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ اس پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ساتھ میں آپ جو کہتے ہیں کہ 2000 سی سی اور 3000 سی سی تک کی جو ایس یو ویز ہیں, اب یہ جو 2000 سی سی سے لے کے 3000 سی سی تک کی جو ایس یو ویز ہیں, یہ مارکیٹ ساری پریشان ہے. بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا اس پر کون سا والا لگنے جا رہا ہے اور کس گاڑی پہ لگنے جا رہا ہے, کیونکہ 2000 سی سی سے لے کے 3000 سی سی تک کی لوکلی بھی گاڑی بن رہی ہے. تو کیا لوکل جو گاڑی بن رہی ہے اور ایس یو وی ہے اس پر بھی کیا لگنے جا رہا ہے, یا آپ نے یہ جو پہلی لائن میں پہلے جملے میں کہا کہ امپورٹ کرنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر ہم لگانے جا رہے ہیں, ساتھ ہی آپ نے یہ جوڑ دیا 2000 سی سی اور 3000 سی سی, تو کیا یہ وہ امپورٹڈ گاڑیوں کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ گاڑیاں ہوں گی 2000 سی سی سے 3000 سی سی تک اور ایس یو ویز ہوں گی تو ہم لگائیں گے, یا لوکل والی پہ بھی کر رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن ہے بہت بڑی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 3000 سی سی سے بڑی گاڑیاں بھی پر بھی ڈیوٹی بڑھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ 3000 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں تو امپورٹ ہی ہو رہی ہیں, اس پر آپ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں. جب آپ نے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ امپورٹ کرنے والی گاڑیوں پہ آپ بڑھا رہے ہیں, تو پھر آپ نے الگ سے جو یہ کہہ دیا ہے کہ 3000 سی سی تک کی گاڑیوں پہ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں, تو پھر یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ نے یہ 2000 سی سی اور 3000 سی سی کی بھی بات کر دی, تو الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ مزید کنفیوژن کریٹ کرنے والی بات ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس ٹیکس کا اطلاق 2 کروڑ سے مہنگی لگژری ای وی پر بھی ہوگا. اب اس پر پھر سوال ہے کہ 2 کروڑ سے اوپر کی لگژری ای وی کون سی ہے؟ پاکستان میں بھی جو اب کچھ ایسی ای ویز مل رہی ہیں, پی ایچ ای ویز مل رہی ہیں جو 2 کروڑ سے اوپر کی ہیں, تو کیا یہ اس پر بھی ہوگا؟ تو یعنی کہ آپ خود سے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جی سیلری کلاس کے لیے ہم نے ریلیف دیا ہے, ہم نے ان پر جو سیلریز پہ ٹیکسز تھے ان کے وہ ہم نے کم کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو 22 لاکھ روپیہ سالانہ کماتا ہے اس سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان کو تو آپ نے دیا ہے, لیکن جو سالانہ 22 لاکھ روپے تک کا کماتا ہے اس کو آپ نے ریلیف نہیں دیا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ سے کوئی 100 روپے آپ کی جیب سے لے لیتا ہے, اور 100 روپیہ لینے کے بعد آپ کو وہ کہ جی میں آپ کو 90 روپے اب
لیا کروں گا، میں آپ سے اب 100 روپیہ نہیں لیا کروں گا. تو آپ نے 90 روپے بھی تو لیے ہیں نا. 90 روپے کیا ہے وہ؟ کیا آپ لے نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ بہت کم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پہلے 100 روپیہ لیتے تھے؟ وہ جو پہلے 100 روپیہ لیتے تھے اس کو آپ نے 100 سے 90 کر دیا ہے. تو کیا 90 روپے کم ہیں؟ 90 روپے تو آپ ابھی بھی لے رہے ہیں. آپ ابھی بھی لوگوں کو کہیں گے کہ جی اپنی سیلریز میں سے آپ 90 روپے کٹوائیں. دوسرا یہ کہ اس بجٹ میں آپ نے جو ترقیاتی منصوبے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، ہم قرضے کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اس موجودہ پرائم منسٹر نے کہا تھا 2022 میں کہ ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ ہے، اور کہا تھا بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ٹھیک ہے، یہ خواجہ آصف نے غالباً وینٹیلیٹر والی بات کی تھی، لیکن پرائم منسٹر نے کہا تھا بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. ہم تب سے لے کے اب تک اور اس سے پہلے بھی ہماری حالت اکانومی کو لے کر یہی رہی ہے. تو کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے منصوبے بنائیں جس میں صرف آپ کی دکانیں چمکتی ہیں، آپ کی تختیاں لگتی ہیں، آپ کا نام بنتا ہے، اور آپ اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے، سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے کہ لوگوں کو بتائیں کہ جی دیکھیں ہم نے یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، یہ بھی آپ کو بنا کر دیا، وہ بھی ہم نے آپ کو بنا کر دیا. صرف آپ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تختی آپ کے نام کی لگے. تختی کسی اور کے نام کی لگ جائے تو آپ منصوبے کو ڈیلے کر دیتے ہیں. جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے، کہ جب ان کی حکومت تھی 2008 سے لے کے 2013 تک، تو وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو آپریشنل ہی نہیں کیا گیا تھا. وہ اربوں روپے کا منصوبہ تھا، اور اس کو آپریشنل اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ اس کو شروع کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی گڈی چڑھے، ان کو فائدہ ہو، ان کا نام بنے کہ جی انہوں نے ہسپتال بنا دیے، علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. اور میں نے خود فروری 2013 میں، جب آپ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور میں نے آپ سے اس وقت ملاقات کی جاتی عمرہ میں، آپ کا انٹرویو کیا، تو میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ جی آپ نے ابھی تک یہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو آپریشنل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے آگے سے مجھے جواب یہ دیا کہ جی دیکھیں نا، وہاں سے پنڈی بھی قریب ہے، لاہور بھی قریب ہے. اب کسی کو اگر کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو وہ پنڈی پہنچے گا، لاہور پہنچے گا، یا لاہور میں PIC آئے گا، یا پھر آپ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تک جائیں گے اور آپ انتظار کریں گے، وہ پورا سفر آپ طے کر کے جائیں گے. تو آپ کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی، لیکن صرف ایک ہی وجہ تھی کہ تختی وہاں پر لگ رہی تھی، یا نام وہاں پر گڈی چڑھنی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی. تو ان ترقیاتی منصوبوں سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ خرچہ کریں اور آپ یہ ترقیاتی منصوبوں کو بھی لے کر چلیں. جیسا کہ ابھی آپ نے ایمن آباد سے لے کر آگے گکھڑ تک گجرانوالہ میں ساری سڑک اکھاڑی ہوئی ہے. آپ کے اپنے MNA ہوا کرتے تھے نثار چیمہ صاحب، جن کو اس دفعہ آپ نے ووٹ نہیں دیا، آپ نے عطا تارڑ صاحب کے بھائی کو وہاں پر ووٹ دیا اور وہ بلا مقابلہ وہاں سے منتخب بھی ہو گئے. ان کا خود یہ کہنا تھا کہ جی 100 ارب کا منصوبہ ہے، اگر آپ کو 1 ارب ٹھیکیدار کو دے کر بھی اس منصوبے کو بند کرنا پڑے نا، ختم کرنا پڑے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ زیادہ بہتر ہوگا، کم سے کم 99 ارب روپیہ تو بچے گا نا. بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ بھلے 1 روپیہ دے کے غلط منصوبہ ہے، پھنس گئے ہم، دھس گئے ہیں اس میں، وہ اگر آپ کو 1 ارب دے کر بھی 99 ارب بچانا پڑے تو آپ کو کر دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے، لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور اس پوری صورتحال میں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ گورنمنٹ کے لیے معیشت کو لے کر، معیشت کے محاذ پر مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.